إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ احکامات کے ساتھ جو ہے وہ آزمایا اور وہ اس آزمائش پر پورا اترے۔ اب یہ آزمائش جو ہے یہ ہوتی کیا ہے اور یہ آتی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کل سمجھا تھا، سیکھا تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ ابتلا کون سی آزمائش ہوتی ہے؟ ابتلا ہوتی ہے وہ آزمائش جو سختی کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر انسان کو مختلف طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ جیسے آگے دوسرے پارے میں بالکل آغاز میں آپ پڑھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی جو لفظ آیا ہے نبلونکم، تو اس میں بھی یہی روٹ آیا ہے بلا والا، بالام حمزہ والا، کہ ایسے آزمائش جس کے اندر انسان کے اوپر کچھ مشقت آتی۔ تو بات یہ ہے کہ امتحان لیا کیوں جاتا ہے، ٹھیک؟ ابتلا یا آزمائش یا امتحان انسان کی زندگی میں اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالی اس کو اپنے لیے چن لیں، اس کو اپنے لیے خالص کر لیں، اس کی جو پوٹینشل ہے، اس کی قابلیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کو دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کتنی قابلیت ہے، اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح مشکل وقت میں ہمارے اندر چھپے ہوئے جو پوٹینشلز ہیں وہ نکھر کے باہر آتے ہیں اور ہم ان کو یوز کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ خود ہمیں ہماری اطاعت اور فرما برداری اور ہمارے ایمان کی حالت کو دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کے کہ ہم کس ایمان کے کس درجے کے اوپر ہیں اور ہم اطاعت اور فرما برداری کے کس درجے کے اوپر ہیں۔ اور پھر اسی طرح بعض اوقات ہمارے درجات جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہمیں نہیں مل سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے امتحان میں ڈالتے ہیں جس میں ہم صبر سے کام لیتے ہیں، تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ درجات عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں کل ہم نے پڑھا تھا، آزمائشیں آتی ضرور ہیں لیکن آزمائشیں ہمارا گلا کاٹنے کے لیے نہیں آتی۔ آزمائش آتی ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں چن لیتے ہیں اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ تعالی ہمیں چننا چاہتے ہیں، اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، ہمارا اللہ پر توکل ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جس کے ساتھ ہم کسی بھی آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی ہمیں اپنے اندر کیا کیا صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے تاکہ جب ہمارے سامنے کوئی مشکل آئے تو ہم اس کے اندر کامیابی سے گزر جائیں۔ سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ ہمارے مزاج کے اندر صبر ہونا چاہیے، ری ایکشنری نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر مثبت سوچ ہونی چاہیے، ہم مشکلات جو ہمارے سامنے ہیں اس میں سے پازیٹیوٹی ڈھونڈ سکیں۔ زندگی کی مشکلات کو ہم بدل نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ جیسے دھوپ میں جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ سورج کو روک نہیں سکتے، اس کی دھوپ، اس کی تمازت کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ ایک کالا چشمہ لگا سکتے ہیں، رنگین چشمہ لگا سکتے ہیں۔ تو اپنی جو آپ کا آپ اس کو کیا کہتے ہیں، آپ کے جو تھاٹس ہیں ٹوورڈز ہارڈ شپس،
اس کو چینج کرنا. ٹھیک ہے, دھوپ میں رنگدار چشمہ لگا لینا, یعنی دھوپ اپنی جگہ موجود ہے, مشکلات اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن آپ ان مشکلات میں سے پازیٹیوٹی نکال لیں گے, اپنے لیے جو ہے وہ سبق سیکھ سکیں گے اس سے. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ جب آپ کے ہمارے اندر یہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, اور جب ہمارے اندر یہ مثبت سوچ ہوتی ہے کہ ہم مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے آپ کو مثبت رکھتے ہیں, منفی نہیں ہونے دیتے. اور منفی نہ ہونے دینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اوور ریئیکٹ نہیں کرتے, ہم مایوس نہیں ہوتے, ہم اپنے اوپر آئی مشکل کو دوسروں کے سر پہ تھوپنے کی کوشش نہیں کرتے یا دوسروں کو اس کا الزام نہیں دیتے, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اور اس وجہ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جو مثبت سوچ ہے, یہ جو پازیٹیوٹی ہے ہماری, یہ ہمیں مشکل حالات کو اپنے لیے فیوریبل جو کرنے میں مدد دیتی ہے. مثلا اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالی مختلف لوگوں کو مختلف نعمتیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے کسی کو آم دیا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے سنترا دیا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے واٹر میلن دیا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پھل دے دیا, لیمو. آم, تربوز, سنترا یا اور دیگر مہنگے پھل یا دوسری چیزوں کی نسبت آپ کو اللہ نے ایک لیمو دے دیا. اب اس لیمو کو لے کر بجائے اس کے کہ آپ حسرت میں مبتلا ہوں اور دیکھیں گے دوسروں کے پاس کیا کچھ ہے, اگر آپ پازیٹیو مائنڈیڈ ہیں تو آپ اس لیمو سے اپنے لیے لیمنیڈ بنا لیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے؟ تو پازیٹیوٹی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے, جن حالات میں آپ ہیں, ان کو اپنے لیے فیوریبل کیسے بنانا. تو حالات آزمائش کے اندر سب سے پہلے صبر ہونا, نمبر 2 مثبت سوچ کا ہونا. مثبت سوچ دو طرح سے, ایک تو یہ کہ آپ اپنے لیے ان حالات میں سے سبق سیکھیں گے, اور دوسرا یہ کہ جس حالت میں آپ ہیں اس کو اپنے لیے فیوریبل کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر یہ جو مثبت سوچ ہے نا, بنیادی طور پر یہ مثبت سوچ ہی ہے. اس کا تیسرا پارٹ یہ ہے, 2 ہم نے ابھی پڑھے, تیسرا یہ ہے کہ شکر گزاری. جو کچھ ہمارے پاس ہے, جب ہم اس پر شکر گزار ہوتے ہیں تو جو مشکل ہمارے اوپر اس وقت پڑی ہوئی ہے, ہم اس کے اندر صبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے. تو بیسیکلی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے آپ کی پرسنالٹی کا, جو پازیٹیوٹی ہے, وہ آپ کو صبر کرنے کے لیے بھی موٹیویٹ کرتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ توکل علی اللہ, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں ہم نکلنے کے لیے ایک حصہ کر سکتے ہیں. صرف اونٹ کو صرف ہم رسی باندھ سکتے ہیں, ان کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے. تو جتنے ریسورسز ہمارے پاس ہیں اس رسی کو باندھ لیں, اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں, حفاظت وہ کرے گا. جتنے ریسورسز ہیں ان کو یوز کر لینا. اور پھر یہ کہ کلی طور پر اللہ ہی کے سپورٹ معاملہ کر دینا, تفویض الی اللہ. ٹھیک ہے, امر کو, کام کو اللہ ہی کے سپورٹ کر دینا, کیونکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں, بعض مصائب آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. مثلا اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہی ہو گیا ہے, چلیں بیمار ہے, تو آپ حت المقدور اس کے علاج کی کوشش کر سکتے ہیں, باقی آپ اللہ پر توکل کریں گے. لیکن اگر وہ فوت ہی ہو گیا تو اب آپ اس آزمائش میں کچھ کر تو نہیں سکتے, تو معاملہ اللہ کے سپورٹ کر کے اللہ کی رضا میں راضی رہیں. ٹھیک, تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں, اگر ہم اپنی شخصیات کے اندر یہ چیزیں بلڈ کر سکیں تو پھر اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں, ہم اللہ کی مدد کے ساتھ, اگر آپ ان پوائنٹس کو غور سے دیکھیں تو اس میں سارے کا سارا آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. صبر میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے, شکر میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے, پازیٹیوٹی میں بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے, کیونکہ اس میں آپ دوسروں کے ساتھ شکوے شکایتیں اور دوسروں پر الزام دینے کی بجائے اپنے حالات میں اپنی غلطی کو ڈھونڈنے اور جو اللہ آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور پھر اسی طرح توکل میں بھی آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں بھی آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ ساری آزمائشوں میں جب انسان اللہ کی مدد کے ساتھ گو تھرو کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ جیسے کل بھی ہم نے وہ سورہ توحہ کی کچھ آیات پڑھی تھی نا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اس مقرر وقت پر اے موسیٰ تم یہاں آ گئے، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں آپ کو گو تھرو کرا رہے ہوتے ہیں ایک خاص مقررہ وقت تک، اور اس کے بعد پھر آپ کو پلیجر ملنا ہوتا ہے، وہ ریوارڈ ملنا ہوتا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے لے سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، کہ کس طرح یوسف علیہ السلام جو کہ نبی کے بیٹے تھے اور ان کو نبوت ملنی تھی، لیکن ان کو نبوت کے ساتھ جو بادشاہت ملنی تھی، اور بنی اسرائیل کو جو صحرا سے اٹھا کے مصر کی کلچرڈ ایک ماحول میں لے کر آنا تھا ٹریننگ کے لیے، اس کے لیے ضروری تھا کہ یوسف علیہ السلام کی تربیت کی جاتی، اور وہ تربیت ان کو صحرا میں رہنے والے باپ کی گود میں نہیں مل سکتی تھی۔ اس تربیت کے لیے ان کو کنویں میں پھینکا گیا، کنویں سے نکال کر منڈی میں بیچا گیا، منڈی سے نکال کر ایک غلام بنایا گیا، غلامی میں ان کے اوپر بہتان لگا، بہتان سے ان کو جیل میں ڈالا گیا، جیل میں قریباً 3 سے 9 سال کی مدت گزارنے کے بعد جب وہ وہاں سے نکالے گئے تو اب ان آزمائشوں سے گزر کر وہ پیوریفائی ہو چکے تھے اس منصب کے لیے، وہ سیکھ چکے تھے وہ سارا کچھ جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لے کر جانا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، چاہتے تو یعقوب علیہ السلام کی گود میں ہی یوسف علیہ السلام کو جیسے نبوت ملنی تھی ویسے ہی بادشاہت بھی مل جاتی، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ آپ کو لے کر چلتے ہیں تاکہ آپ بھی جو ہیں، آپ بھی اور آپ کے ارد گرد کے باقی نفوس بھی جو ہیں وہ لاجیکلی اس کو سمجھ سکیں۔ تو آپ کی زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں، کل میں نے آپ سے آزمائشوں کی اقسام عرض کی تھی، کوئی ریوائز کر سکتا ہے اس کو؟ کس طرح آزمائشیں آتی ہیں؟ 3 اقسام بتائی تھی میں نے آپ کو۔ جی بتائیے۔ ذہنی، مالی اور جذباتی کہہ لیجیے، ذہنی کی جگہ جذباتی، مالی اور جسمانی، ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹس نہیں لیں گے تو آپ کل کو یہ آگے نہیں سکھا سکیں گے۔ صرف سن کر کچھ وقت کے لیے ہم اپنا تزکیہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر ہم نے نوٹس نہیں لیے ہوئے ہوں گے تو ہم بھول جائیں گے۔ چلتے پھرتے سنا ہوا علم جو ہوتا ہے وہ پختہ نہیں ہوتا۔ آپ جب کل کو اپنے بچوں کو سمجھانے بیٹھیں گے یا کسی اور کو بتانے بیٹھیں گے تو پھر کیسے بتائیں گے؟ بتائیے ذرا، اگر آپ نے نوٹس ہی نہیں لیے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل آغاز میں، دوسرے پارے کے آغاز میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آزمائش کی یہ قسمیں کہاں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اس کی آپ کو تفصیل بتا رہی ہوں کہ یہ کہاں سے آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کیا ہے؟ انسان کی جذباتی کیفیت ہے، وَالْجُوعِ، اور بھوک، بھوک کیا ہے؟ جسمانی کیفیت ہے، جسمانی آزمائش ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور یہ کیا ہے؟ مالی آزمائش۔ پھر وَنَقْصٍ جو ہے وہ آگے بھی چل رہا ہے، مِّنَ الْأَمْوَالِ کے بعد وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہ مالی اور جسمانی دونوں آزمائشیں، تو 3 طرح کے طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بس ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جانوں اور پھلوں میں کمی کے ساتھ۔ تو بشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ میں بہت ہمبل ریکویسٹ آپ سے بارہا کر چکی، خاص طور پر جو ہماری سٹاف ہیں، ہماری جو ٹیم ہے،
اگر آج میں مر جاتی ہوں تو کیا یہ للہ کی کلاس یہیں ختم ہو جائے گی؟ کیا میری یہ ایفرٹس جو ہیں یہ میرے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنیں گی؟ اگر آپ لوگ اس کلاس کو کنٹینیو کرنے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوں گے تو آج اگر اللہ تعالیٰ مجھے ابھی بلا لیتے ہیں واپس تو کیا کریں گے پھر؟ ہمارا للہ یہیں پر کلاس یہیں ختم ہو جائے گی. آپ سب نے اس لیگیسی کو لے کر جانا ہے، اس علم کو آگے لے کر جانا ہے، آگے پھیلانا ہے. نہ صرف یہ کہ اپنی ذات، اپنی اولاد، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو پھیلانا ہے. تو تبھی کر سکیں گے نا جب آپ اس کو تھورلی لیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ سارا کچھ لکھا جاتا، سارا کچھ لکھا بھی نہیں جاتا، لیکن کی ورڈز ضرور لکھا کریں. تھوڑا سا دیکھیں، 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ یہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر سکون سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا آپ کی عبادت ہی میں یہ کاؤنٹ ہوگا. نہ مسلم پہ تو ہم 1.5 گھنٹہ نہیں بیٹھتے، لیکن جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کلاس میں بیٹھے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے ہماری عبادت ہی کاؤنٹ ہوگی. اٹ ڈیپینڈس کہ ہماری نیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں اور ہم سب کے علم نافع میں اضافہ فرمائیں اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں. اور کتاب اللہ کا جو یہ حق ہے کہ ہم خود سیکھیں اور آگے اس کو پہنچائیں تو ہم اس کو بھی آسان طریقے سے ادا کر سکیں. جی نعیمہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم سوری، میرا ایک پوائنٹ رہ گیا. خوف ذہنی ہو گیا، مالی جسمانی، اور اولاد کس میں آئے گی؟ جذباتی. اولاد کی آزمائش بھی جذبات سے ہوتی ہے بیسکلی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو نفس جو انفس کا ہے یعنی جانوں کا نقصان ہے، بیماری آزاری ہے، یہ ساری جسمانی آ جائے گی. جسمانی آزمائش اگر انسان کے اپنے اوپر آتی ہے تو اس کی جسمانی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر اس کے پیاروں پر آتی ہے تو اس کی پھر نفسیاتی آزمائش ہوتی ہے، جذباتی آزمائش ہوتی ہے. میم یہ جذباتی اور ذہنی ایک ہی ہے؟ ایک ہی ہے، ہاں جی. ذہن سے ہی جذبات ہے نا، کہ دل اور دماغ سے تو جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں. تو جو ذہنی آزمائش ہے اسے ہم قلبی آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں. جذباتی بیسکلی آپ لکھیں گے نا تو آپ کو پھر زیادہ پوائنٹس نہیں اس کے بنانے پڑیں گے، ذہنی اور قلبی اور ساری. آپ اس کو سمپلی جذبات لکھیں. یہ سارے جذبات سے، محبت سے ہوتا ہے. اچھا دیکھو، اور جذباتی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ جذبات میں اور کیا آتا ہے؟ مثلا کسی کو اور کو کچھ چیز مل رہی ہے تو جو حسد اب آپ کے اندر آ رہی ہے وہ آپ کی جذباتی آزمائش ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس طرح جتنی بھی جی السلام علیکم. یہ دیکھیں ایموشنز جو ہوں گے اس میں شامل ہوں گے کیا؟ اچھے اور برے سب اچھے ایموشنز ہوں وہ بھی آ جائیں گے اس میں. دیکھیں آزمائے آپ کیسے کیسے جاتے ہیں، آپ اس چیز کو مثال کے ذریعے بتائیں. آزمائش کی بات ہو رہی ہے نا، تو آزمائش ایموشنل جو ہے وہ کس کس طرح ہمیں آزمایا جاتا ہے. مثلا محبت کے ساتھ ہم آزمائے جاتے ہیں. ہمیں کسی ہاں اولاد، یا اگر کسی آپ ایسی ایج میں ہیں تو کسی نامحرم کی محبت کے ذریعے. پھر اولاد آپ کے ساتھ، آپ کو اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے شوہر، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز اولاد ہو جاتی ہے، تو اس کی محبت سے آپ آزمائے جاتے ہیں. پھر آپ ماں باپ کی محبت سے آزمائے جاتے ہیں، اولاد کی محبت سے آزمائے جاتے ہیں. بعض اوقات یہ محبت آپ کی مال یا اپنے عہدے یا اپنی کسی اور چیز کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. کسی بھی غیر اللہ کی محبت کے ساتھ آپ آزمائے جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں خوف ہے، ٹھیک ہے، مستقبل کا خوف ہے، تو خوف بھی جذبات سے تعلق رکھتا ہے. اب بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم اس خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہ چھوڑ دیا بزنس کیونکہ اس کے اندر سود انوالو ہے یا اس کے اندر حرام کسی طریقے سے ہے، تو میں اپنے بچوں کی ضرورتیں کیسے پوری کروں گا. ٹھیک ہے. بعض اوقات بیوی اپنے شوہروں کو جاب چینج نہیں کرنے دیتی کہ ضروریات کیسے پوری ہوں گی. تو یہ خوف ہے نا، تو اس خوف کے ذریعے آزمایا جا رہا آپ کو. جی اور آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اللہ کی محبت کے ساتھ جو بھی ہمارے جذبات ٹکرائیں گے وہ غلط راستے پہ جائے. بالکل بالکل. جو چیز جو بھی جذبہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے، سمجھ لیں آپ آزمائے جا رہے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو کچھ مل گیا ہے، جو ہمارے یہ رشتے ہوتے ہیں، رحم کے رشتے ہوتے ہیں، ان کو عام طور پر جو ہے وہ قرابت
के जो रिश्ते होते हैं इनमें ये चीज पाई जाती है कि एक को ज्यादा माल मिल गया या अच्छी जॉब मिल गई, क्योंकि एक ही रहन से आए होते हैं तो यूजुअली उसमें बराबरी ही जो है हर कोई चाह रहा होता है। तो दूसरे के पास अगर कुछ आ गया तो हम उससे क्या फीलिंग आ रही है, अगर तो वो अप्रिसिएशन की आ रही है, दुआ निकल रही है उसके लिए, दैट इज गुड, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें हसद आ रहा है या किसी और किस्म की बैड फीलिंग्स आ रही है तो वो आजमाइश है। अब आजमाइश हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, तो उसको फिर अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ लेकर जाना है उन फीलिंग्स। ठीक है जी, शुक्रिया। हसरत तो इसको हसरत भी आ सकती है, आमतौर वो भी जज्बात में आएगा ना, हसरत। जी हसद, मैं हसद ही की मिसाल अभी आपको दे दी थी ना। हसरत नहीं, हसरत। हसरत भी इंसान को शिकवे शिकायत की तरफ लेके जाती है ना, अल्लाह की तरफ। अगर मेरे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो हसरत पैदा होती, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मेरा ये बाहर ना जाता तो इसका एक्सीडेंट ना होता। तो ये बेसिकली क्या है, ये हसरत, ये आपको अल्लाह की तकदीर पर राजी नहीं रहने देती ना, अल्लाह की रजा में राजी नहीं रहने देती। तो ये भी एक आजमाइश है। इसी तरह जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं किसी भी मामले में, वो सारी आजमाइश। जी, थैंक यू, शुक्रिया। मैं मुझे एक बात पूछनी थी। जी, मैंने ये पूछना था कि ये तो मुझे समझ आ गई सारी कि जो भी आप तकलीफ से गुजरते हैं, आप सब्र करो, कैसी आप सारा, लेकिन एक आजमाइश होती है ना जो अल्लाह ताला ज्यादा देते हैं, जिसे कहते हैं नेमतों की आजमाइश। तो उसका क्या है कि मैं उसमें अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? इसमें तो अल्लाह ताला हमें हमारा दर्जा बुलंद करना चाहते हैं, हमें किसी और जगह पहुंचाना चाहते हैं। इसमें भी आजमाइश की यही तीनों किस्में हैं, ये बेसिकली वही उसी का पार्ट है। आपको अल्लाह ताला बहुत सारे रिश्ते ऐसे देते हैं, बहुत पुरखुलूस वो आपसे मोहब्बत करने वाले होते हैं। आपकी औलाद, आपके हस्बैंड, आपकी ससुराल वाले, आपके इर्द गिर्द के लोग, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजते हैं इस मामले में। ये जज्बाती कैफियत है ना आपकी, जब आपको इतनी सारी मोहब्बतें, खलूस मिल गया है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं, ठीक है, आप उसमें बहुत खुश हैं। अब ये आपकी आजमाइश है कि अब आप इस कंफर्ट जोन में से अगर किसी वक्त आपको अल्लाह की फरमाबरदारी करने के लिए इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, तो क्या आप निकलते हैं या नहीं निकलते? आपका क्या लाहे अमल होगा, इसमें तर्ज अमल आपका क्या होगा? इसमें ये भी हो सकता है मैडम, इसमें ये भी हो सकता है ना कि अगर बहुत ज्यादा नेमतें मिलती तो उनका कितना हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला के कितना करीब होते हैं, और उसकी ये मादी नेमतें पास मेहनत है और वो उसमें से अता करते हैं। बिल्कुल, जब आप इसको उसमें ले आएंगे, माली नेमतों में ले आएंगे, तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। जज्बाती नेमतों में भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मसलन आपको अल्लाह ताला ने औलाद दी है और औलाद आपकी फरमाबरदार है, तो अब इसमें आप औलाद को किस तरह अल्लाह के फरमाबरदार बनाते हैं, ये आजमाइश आ जाएगी। इसी तरह आपको अल्लाह ने और नेमतें दी हैं, मादी नेमतें दी हैं, माली दी हैं, तो उन पे आप कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कैसे अल्लाह की नाफरमानी से बचते हैं। क्योंकि आम तौर पर हम ये देखते हैं कि इंसान की जो नफ्सियाती एक पहलू है वो ये है कि उसके पास जितना ज्यादा आता चला जाता है नेमतें, वो उतना ही अल्लाह से दूर होता चला जाता है। अमूमी तौर पर हम ये इंसान का रवैया देखते हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने इसको मेंशन किया है, सूरह फजर में भी मेंशन किया ना, कि जब अल्लाह ताला उसके ऊपर करम करते हैं अपना, अल्लाह ताला उसको नेमतें देते हैं, तो फयकूल रब्बी अकरमन, तो वो उस पर अकड़ने लगता है, कहते हैं अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा हुआ है। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला उससे वापस ले लेते हैं तो कहता है रब्बी अहानन। ठीक है, तो इंसान के ये रवैया कुरान करीम में मुख्तलिफ जगह पर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये बेसिक है। इस वक्त अगर आपका माइंडसेट एक बन जाता है चीजों को समझने में, तो आगे इंशाल्लाह अजीज जब जैसे ही आयत आपके सामने आएगी तो फिर आप उसको हर तरह से एनालाइज कर सकेंगे। चलें आगे चलते हैं। ये है अभी छोटी सी बात में करना, यानी अल्लाह ताला तो हमें हर तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। बिल्कुल, जो देकर माना है शुक्र अदा करना, और जो हमसे ले लेता है चीज उस पर सब्र करना, सब्र है ना। हाँ जी, और इसी में इसमें भी पॉजिटिव रहना। जी हाँ, पॉजिटिव रहना। तो तीनों पॉइंट आ गए ना आपके सारे इसमें जो अभी हमने पहले डिस्कस किए थे। जी सारा मैम, जब अल्लाह ताला देकर आजमा रहा है, तो देकर आजमाने में मुराद ये होती है कि जब आपके पास माल की वो तो आप कैसे वो करेंगे, औलाद की कसरत है तो आप उसका इस्तेमाल कैसे, क्योंकि औलाद की भी में भी मतलब यानी कि आपके लिए सदका जारिया उसी सूरत में हो सकती है ना जब आप उसकी तरबियत सही करते हैं। बिल्कुल
اور مال بھی آپ جب اسے صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں. جی بالکل. اور کے مال حلال ہو، حرام نہ ہو. کثرت تو مطلب مال کی دو طرح سے ہو سکتی ہے نا. بالکل. مطلب جو حرام کمائے وہ ہر بھی طرح سے، ہاں، آپ اس کو کما کیسے رہے ہیں، آپ اس کو خرچ کیسے کر رہے ہیں. بعض کا دیکھیں نا، آپ کے سامنے آتی ہیں اپرچونٹیز آتی ہیں، فلاں پالیسی کوئی آپ کا آفس جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے آفس والے کوئی وہ دے رہے ہیں، پالیسی کو بنا رہے ہیں جس میں آپ کو اتنا اور اتنا بینیفٹ ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر انٹرسٹ انوالو ہو رہا ہے. سمپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسے جی پی فنڈ ہوتا ہے، سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں ان کو جی پی فنڈ ملتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو جی پی فنڈ جب سینکشن کیا جاتا ہے جاب کے، مطلب وہ سارا ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، تو اس کے اندر آرٹیکل 5 ہے کہ آپ اس کو نان انٹرسٹ رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس پہ انٹرسٹ دینا چاہتے ہیں. یعنی گورنمنٹ آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ دیتی ہے. اگر آپ جی پی فنڈ نکلواتے نہیں ہیں اور وہ پڑا رہتا ہے آپ کی جاب کے اینڈ تک، تو آپ کو ہر سال اس کے اوپر انٹرسٹ ملتا ہے. تو یہ اب آپ کے سامنے ایک اٹریکشن آ گئی نا، ایک سمجھ لیجیے کہ ٹیمپٹیشن آ گئی ہے کہ آپ کو ہر سال اتنی اماؤنٹ ملے گی اس کے اوپر. اور ظاہر ہے جی پی فنڈ آپ کا ہر سال جو ہے وہ ہر ٹینیور پر بڑھتا چلا جائے گا، تو پھر انٹرسٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ اب ایک ٹیمپٹیشن ہے. آپشنز دونوں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ اب آپ کی آزمائش آ گئی ہے مال کے ذریعے. آپ کو ایک نعمت مل رہی ہے جی پی فنڈ کی صورت میں. اب اس کے ساتھ ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو آپ اس کے اوپر سود لے لیں گے یا پھر آپ سود نہیں لیں گے. تو اس طرح سے آپ آزمائے جاتے ہیں. اور ہر لمحہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا آزمائش کا ایک لمحہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اس کے اندر وہ جو پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے تھے نا، اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، تو وہ خیر کو چوز کرنا، یہ ہماری آزمائش آل دا ٹائم چل ہی رہی ہوتی ہے. مثلا اگر آپ نفسیاتی طور پر اپسیٹ ہیں، آپ کے ہسبینڈ صبح صبح آپ کو کچھ ایسا کہہ کے چلے گئے ہیں جس سے آپ بری طرح اپسیٹ ہیں. اب عام طور پر اس ذہنی کیفیت میں عورتیں روتی دھوتی رہتی ہیں یا اداس بیٹھی رہتی ہیں یا اپنے ماضی میں یا کسی اور چیز میں مستقبل کے اندیشوں میں جو ہے وہ رہتی ہیں. ایک چیز یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ پرے کریں، آپ اللہ کے سپورٹ کریں معاملہ، اور آپ آ کے اپنی قرآن کلاس میں بیٹھیں. ٹھیک ہے، اپنا جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ وہ کریں. آپ نے پڑھنا ہے یا آپ نے پڑھانا ہے، آپ وہ کام کریں. تو یہ اب آپ کی ایک آزمائش تھی نا کہ آپ ادنا چوز کرتے ہو یا خیر چوز کرتے ہو. تو اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ادنا کون سی چیز ہے اور خیر کون سی چیز ہے، اور کس طرح ہم نے اپنی نفسیات کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیں، میں بار بار جب سے ہماری یہ کلاس آپ کے ساتھ یہ سیشن شروع ہوا ہے، میں ریپیٹڈلی یہ بات آپ سے کہہ رہی ہوں. انسان جو ہوتا ہے، ہیومن کین کنٹرول ہز برین. ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو یہ قوت دی ہے، وہ اپنے ذہن کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور تو یہ جو حادثات ہیں، یہ جو واقعات ہیں، یہ بہت بری طرح آپ پر امپیکٹ ڈالتے، لیکن اگر آپ کے اندر یہ اسٹرینتھ ہے، اور اس کو میں ایک لفظ میں کہوں گی، ایمان کی قوت. باقی یہ صبر، شکر، مثبت سوچ، توکل علی اللہ اور امر تفویض الی اللہ، یہ ساری چیزیں اس ایمان کے اندر آ جاتی ہیں. اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ اسٹرینتھن ہے، مضبوط ہے، تو یہ چیزیں آپ کو ڈیمیج نہیں کریں گی، اتنا ڈیمیج نہیں کریں گی جتنا کسی ایسے شخص کو کر سکتی ہیں جس کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوتا. اور یہ ایمان ہے کیا؟ یہ صرف آمنت باللہ کہنے سے نہیں ہو جاتا، یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے ہوتا ہے. جتنا ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، جتنا ہم اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے. تو پھر یہ حالات، یہ حادثات، یہ واقعات ایسا نہیں ہے کہ مومن کو رنجیدہ نہیں کرتے، مومن کو غمزدہ نہیں کرتے، یا مومن کو جو ہے وہ کسی سوچ میں مبتلا نہیں کرتے. یہ ہوتی ہیں چیزیں، لیکن ڈیمیج ایز کمپیئر ٹو ایک ایسا شخص جس کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، مومن کا ڈیمیج بہت کم ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ریکیوریبل ہوتا ہے. اس کو اس ڈیمیج کو ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ اس کے اعمال پر، اس کے افعال پر اثر انداز نہیں ہوتا. وہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس کو مومن ٹیکل کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں. ایک خاتون تھی، کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو ان کی ایک بیٹی تھی، غالباً ایک ہی تھی، اب یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کلاس میں کسی نے بتایا تھا واقعہ.
تو وہ کسی دوسرے ملک میں جا رہی تھیں، تو ایئر کریش میں ان کی وہ بیٹی، داماد اور نواسے نواسیاں سب کی ڈیتھ ہو گئی. آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کسی کی لائف میں، کہ ان کی اکلوتی اولاد، یا نہ بھی ہو اکلوتی تو ایک پوری اولاد جو ہے وہ سفر ہستی سے ہی مٹ گئی، اس کی اولاد بھی، اس کا شوہر بھی، سب کچھ ختم ہو گیا. تو وہ سنا رہی تھی جو یہ بات بتا رہی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم سب ایک ذہنی کیفیت میں تھے کہ کیسے جا کے آپا کو تسلی دیں گے. تو جب وہ کہتی ہیں ہم ان کے گھر پہنچے تو وہ خود ہمیں تسلی دے رہی ہیں. یعنی وہ اتنے صبر میں تھیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم ان کو صبر کی تلقین کریں گے یا یہ ہمیں صبر کی تلقین کر رہی ہیں. تو یہ جو اسٹرینتھ ہے انسان کو، جو اس طرح کے ڈیزاسٹرز میں سے بھی ایسے سیفلی نکال جاتی ہے، یہ اصل میں انسان کی اللہ کے ساتھ تعلق پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے اللہ کے ساتھ ایمان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ نہیں کہ انہیں دکھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن جو سائیکولوجیکلی ڈیمیج ایک ایسی عورت کے لیے ہو سکتا ہے اس کیفیت میں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں، نیند پاگل ہو جاتے ہیں ایسی کیفیت میں، کفر اور شرک کے کلمات منہ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس طرح سمجھایا جائے. لیکن دوسری طرف وہی جب اتنی شدید حادثہ کسی ایسے شخص کے ساتھ پیش آیا ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، تحمل کے ساتھ ہے، اور سائیکولوجیکلی وہ اس طرح ڈیمیج نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، بیسیکلی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے. چلیں اچھا، دوسری چیز یہ کہ یہ تو وہ آزمائشیں ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں. اچھا، ایک حدیث ہے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن پر جو بھی مشکل آتی ہے، جو بھی آزمائش آتی ہے، وہ چاہے مومن یا مومنہ دونوں پر، ان کی جان میں ہو، ان کی اولاد کے ذریعے ہو، ان کے مال کے ذریعے ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر ان کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی وہ جس صبر اور استقامت کے ساتھ ان ساری آزمائشوں میں سے گزر کر، مال، اولاد، جان پر جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں سے گزر کے جب اللہ کے حضور جاتے ہیں تو پھر اب اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ریوارڈ کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، یعنی پھر وہ ان کو بہترین طریقے سے نوازتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ کہ آپ دیکھیں کہ آزمائشوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے لیے خالص کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی جزا یا بڑی جزا جو ہے وہ بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تو جو کوئی راضی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. جیسے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، کس کس طرح ان کو ان کے مال سے ان کو اپنے رشتے چھوڑنے پڑے، دین کی خاطر انہوں نے اپنے رشتے چھوڑے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو ریورٹس ہیں، کس طرح وہ جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان کے سارے رشتے دار ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہی جو ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہ تو اسلام کا ہی قانون ہے نا کہ مشرک کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا، نہ مومن کافر کا وارث ہوتا ہے، نہ ان کو مال میں نقصان، رشتوں میں جذباتی طور پر آزمائش. اور اسی طرح پھر بعض اوقات جیسے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا اور آج بھی ہوتا ہے کہ ریورٹس کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات قتل تک کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، صحابہ کرام پر بھی آئیں. اور جیسے ان کے لیے تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو اسی طرح آج بھی جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آزمائش کا ایک پہلو ہے. اور جو ناراض ہوتا ہے
تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے رضا ہے، اور پھر یہ کہ جو ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے ناراضگی ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب مصیبت آتی ہے تب انسان کھل کر سامنے آتا ہے کہ اس کے ایمان، وہ ایمان کے کس درجے پر ہے اور کس طرح پھر اس کو اپنے آپ کو اس میں اسٹرینتھن کرنا ہے۔ اور اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آزمائش کی ایک اس طرح سے بھی ہوتی ہے، جس میں ایک اور پوائنٹ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم مصیبتیں ہم پر آ رہی ہوتی ہیں، مصائب آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بعض اوقات بہت ہی شدید قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس پہ صبر کرتے ہیں تو جو ہم خطائیں، کوتاہیاں، گناہ صغیرہ یا کبیرہ کر چکے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں پیوریفائی کر دیتے ہیں، ہمارا تزکیہ کر دیتے ہیں، ان گناہوں کی آلائشوں کو، اس کے وبال کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ آزمائش کا ایک رخ ہے، ٹھیک ہے، یہ ابتلا جو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو یہ یہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ بعض اوقات مصائب جو ہیں ہمارے اوپر آتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کسی گناہ کا وبال ہوتا ہے، یا یہ کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال لیا ہوتا ہے۔ تو اب جب ایسی کوئی سچویشن ہے تو اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمارے لیے اس کیفیت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہائے مجھ سے صبر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صبر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذباتی طور پر کمزور نہیں اس طرح بنایا کہ ہم جذبات میں بہہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قوت دی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگر ہم صبر کرنا چاہیں تو اللہ صبر دے دیتے ہیں، اگر ہم شکر کرنا چاہیں تو اللہ ہمیں شکر گزاری والا دل دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں خود ناشکری میں سے نکلنا پڑے گا، خود بے صبری والی عادت اپنی ختم کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہو تو ہمیں منفی رویوں کو خود چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم کسی برائی سے نکلنا چاہتے ہیں واقعتاً، تو ہمیں خود اس برائی کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ جب ہماری نیت خالص ہوگی، جب ہماری کوشش ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد خود بخود ساتھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہاں تک کلیئر؟ کافی میرا خیال ہے سیر حاصل ڈسکشن اس کے اوپر ہو گئی ہے آزمائشوں سے ریلیٹڈ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد یا آپ خود مطلب کسی ایسے سینیریو میں سے گزر رہے ہیں، کسی ایسی صورتحال میں سے گزر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو اس ٹاک سے انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے ایک موٹیویشن ملے گی کہ آپ کس طرح اپنی کیفیات کو جو ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری میں لا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کل ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا تھا کہ لوگوں کے امام ابراہیم علیہ السلام کیسے بنائے گئے۔ یہاں مختصراً ایک جملے میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہ اس میں ان آزمائشوں میں پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ دیا۔ ریوارڈ کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ اور امت مسلمہ میں آپ دیکھیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، مرتبہ اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ ہر نماز میں آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری رہے گا امت مسلمہ میں جب تک کہ نماز قائم ہوتی رہے گی، جب تک کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں گے، ہم حضرت ابراہیم پر پڑھتے رہیں گے، جب تک ہم قرآن پڑھتے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کا ایک پہلو اور یہاں آ رہا ہے، جہاں ان کے باپ نے ان کو نکالا تھا بستی سے اور اس دھمکی کے ساتھ کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نفرت اور ایک اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ اولاد کی جو آزمائش، وہ جو محبت کی آزمائش تھی، اس میں بری طرح ابراہیم علیہ السلام ہلا مارے گئے۔ لیکن وہاں پر دیر اینڈ دین
آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو برا بھلا نہیں کہا تھا، یا بالوالدینی احسانہ والی کیفیت میں رہے اور ان کو کہہ کے آئے کہ میں آپ کے لیے اپنے رب کے سے دعا کروں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آگے ان کے کردار کا دوسرا حصہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو میں امام بنا دوں گا، لوگوں کا بنانے والا ہوں، تو ان کو فوراً اپنی ذریت کی، اپنی اولاد کی فکر ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم نیکی کے راستے پر ہوتے ہیں تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہو جاتا کہ ٹھیک ہے میں نے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لی ہے اور میں جو ہے اللہ نیکی کے راستے پہ ہوں، اس کو اس چیز کی بھی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کیوں سوئے پڑے، ان کو بھی تو اس راستے پر چلانا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے، جہاں دنیا کے اندر آپ اپنے بچوں کی فائنینشیل سیکیورٹی کی فکر کرتے ہیں، ان کی جان اور مال اور ان کی عزت آبرو کی فکر کرتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں اس سب سے پہلے، کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، آپ اللہ کی سپورٹ کرتے ہیں اس معاملے کو، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنا رزق ان کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو فکر کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ آپ کی اولاد کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ان کی آخرت کیسی بننے والی ہے۔ وہ ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پڑھا تھا کہ لوگ اس چیز کی فکر تو کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی ہم زندہ ہیں یا ہم دنیا سے چلے گئے ہیں، بالآخر اولاد نے تو اللہ کے پاس واپس جانا ہی ہے نا، تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کی آخرت کیسی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہمیشہ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ٹھیک ہے، مجھے قائم کرنے والا، نماز قائم کرنے والا بنایا اور میری اولاد کو بھی۔ تو اپنے اولاد کے ایمان اور اپنے اولاد کی آخرت کی فکر کرنا، یہ ہر مومن کے کردار کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ اس کو جیسی بھی کوششیں کرنی پڑیں، جس طرح سے بھی اس کو اپنے مقدور مطابق، یعنی جتنی اس کی قدرت ہے، جتنا اس کا اختیار ہے، تو وہ اس کو کر گزرتا ہے، وہ اس میں سستی نہیں کرتا، یا وہ اس میں اولاد کی محبت کی اس آزمائش میں ناکام نہیں ہوتا۔ مثلا سردیوں کا موسم ہوتا ہے نا، تو فجر کے ٹائم بہت سردی ہوتی ہے، اب آپ کی آزمائش ہے آپ کی محبت کی کہ بچہ گرم بستر میں ہے، آپ اس کو جگاتے ہیں 10 سال کی عمر میں، اس کو آپ نے عادت ڈالنی ہے نماز پڑھنے کی 7 سال کی عمر میں، تو آپ اس کو نکالیں گے گرم بستر میں سے، اس کو وضو کرائیں گے، اس کو مسلے پہ کھڑا کریں گے، تو یہ آپ کی ایک اولاد کی محبت کی آزمائش بھی آ جاتی ہے وہاں پر۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اسکول بھیجنے کے لیے تو بچوں کو 3 سال کے بچے کو بھی شدید سردی میں نکال کے بستر سے اور بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ وہی بات ہے نا کہ پھر ہمارا کنسرن، بیسک کنسرن کیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ریوارڈ بتایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں، تو ان کو فوراً اپنی اولاد کی فکر ہوئی۔ ذریت جو ہے ذرا ان سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اور پھیلا دینا، اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے وہ ذریت کا لفظ آتا ہے، یعنی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، جیسے ایک ماں باپ آدم اور حوا سے ان کی ذریت دیکھیں آپ اربوں خربوں انسانوں تک پھیل گئی ہے۔ تو یہ نسل در نسل، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو اپنے بیٹے بیٹی کی فکر ہے، آپ کو آگے اپنے پوتوں کی، پوتیوں کی، نواسوں کی، نواسیوں کی، یہ ساری نسلیں، اور اگر اللہ نے آپ کو اتنی زندگی دی ہے کہ آپ آگے ان کی بھی اولادیں دیکھ رہے ہیں، تو سب کی فکر کرنا، سب کی فکر کرنا، سب کی کس کی فکر کرنا؟ مال جائیداد کی نہیں، ان کی آخرت کی فکر کرنا، ان کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو یہ مومن کا خاصہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال رکھی ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، تو ان مثالوں میں ایک یہ مثال ہمارے لیے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے، نسلوں کی فکر۔ ذریت میں صرف آپ کی امیجیٹ اولاد نہیں آتی، وہ اولاد میں آتی ہے، اولاد، لیکن ذریت کے معنی میں کیا ہے؟ پھیلا دینا۔ ضرر کہتے ہیں، زال را کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا۔ تو جس طرح آپ کی نسل آگے سے آگے چلتی چلی جاتی ہے، تو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح آپ فکر کر سکتے ہیں؟ ان بچوں کی جو آپ کی
دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں آنا ہے جنہوں نے، آپ ان کی کیسے ان کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، جب آپ نمبر 1 اپنی اولاد کی تربیت اسلام پر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، ان کے اخلاق، ان کے ایمان، ان کے کردار کی حفاظت کرتے ہوئے اسلام کی جو احکامات ہیں ان کے مطابق کرتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اسپاؤسز کون سے چنتے ہیں، آپ ان کو کن خاندانوں میں بیاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں دین کے معاملے میں، لیکن آپ اس کو ایک ایسے لادین قسم کے خاندان میں بیاہ دیتے ہیں محض رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یا دنیاوی اسٹیٹس کی وجہ سے، تو اس کی وہ ساری تربیت اس بچی کے لیے مشکل بن جاتی ہے، ایک آزمائش بن جاتی ہے، یا تو وہ وہاں بس نہیں سکتی پھر، یا پھر یہ کہ وہ ان کے جیسی ہی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی آگے آنے والی نسل، آپ کے نواسے نواسیاں، وہ اس طرح سے دین پر نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی بہو ایسی لے آتے ہیں، جسے ہماری کلاس میں ایک بہن ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح ان کی بہو جو ہے وہ ریورٹیڈ ہے، اور کس طرح وہ اتنے بہترین طریقے سے انہوں نے خود بھی دین سیکھا اور آگے بچوں کو بھی سکھا رہی۔ تو بہوؤں کی جب آپ چوائس کرتے ہیں، جب آپ بیٹا بیانے جاتے ہیں، تو ظاہری حسن اور خاندان اور نسب اور تعلیم، ان سب سے پہلے دیکھیں کہ اس بچی کا اخلاق اور کردار کیا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اب انہوں نے عرض کیا تھا نا آپ کے سامنے کہ یہود جو ہیں وہ ایسے شخص کو یہودی نہیں مانتے جس کی ماں یہودی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ تربیت ماں نے کرنی ہے۔ آپ کا بیٹا جتنا مرضی دین پر چلنے والا ہو، اس نے تو اولاد کی تربیت نہیں کرنی، تربیت تو ماں نے کرنی ہے۔ تو اپنی نسلوں کی فکر کرتے ہوئے آپ جب اپنے بچوں کے لیے اسپاؤسز دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، تو اس میں دین کو سب سے اوپر رکھیں، اخلاق اور کردار کو سب سے اوپر رکھیں، تاکہ آپ کی نسلیں دین پر چلنے والی ہیں۔ باقی مال دولت فلاں 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 وہ سب تقدیر کے مطابق مل ہی جانا ہے، اس کے لیے دین قربان نہ کریں خدا را، نہ اپنا نہ اپنی اولاد کا۔ قال ومن ذریتی، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیا میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد کو بھی لوگوں کا امام بنایا جائے گا، ان کو بھی یہ ریوارڈ ملے گا، یہ کریڈٹ ان کو بھی ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، صاف فرما دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ جو ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے اس ریوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل پیچھے چلے جائیں، جیسے یہود جو تھے وہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے تھے، اس تفاخر میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم بس چنے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے ہی ہے سارا کچھ دنیا اور آخرت میں، خاص اللہ کے پاس مقام۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے، اور اسی طرح مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کے ناطے، اور اسی طرح باقیوں کو بھی اب امت مسلمہ میں بھی اس چیز کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نسب کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو ہمارے سارے 73 پار ہو گئے ہیں۔ تو صاف بات یہ ہے، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا تھا، آگے آیات آ رہی ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، یہاں ظالم بمانے کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یا عملاً اس کی نافرمانی کرنے والے، تو ان کے لیے یہ ریوارڈ نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اس کے ساتھ شرک یا کفر کرنے والے نہیں ہوں گے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ان کو تو یہ خوشخبری ملے گی، لیکن ان کو نہیں ملے گی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ چنا۔ تو یہاں آگے پھر ایک وہ جو نسل پرستی اور ایک تفاخر تھا، نسلی تفاخر تھا، اس کو پھر یہاں پر کنڈیم کر دیا گیا صاف الفاظ میں کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ان کی بخشش کر دی جائے گی، صرف اس لیے کیونکہ ان کا تعلق فلاں نبی کی امت سے ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، صرف اس لیے کہ وہ فلاں اللہ کے نیک بندے کی اولاد میں سے ہے۔ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔
جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ظالموں کو وہ عہد نہیں پہنچ رہا، تو اسی طرح یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں کہ آپ اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اصول قواعد دے دیے ہیں وہ ویسے ہی ہیں. تو وہ جو ایک پیچھے ایک بحث چل رہی تھی نسلی تفاخر کی اور فرقہ واریت کی اور تعصب کی، تو وہ یہاں پر ایک دفعہ پھر کلیئر ہوگی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب بنایا ہم نے بیت کو، گھر کو، اور کون سا گھر ہے یہاں مراد ہے؟ بیت اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کعبۃ اللہ جو ہے. مثابتاً، مثابہ کہتے ہیں ٹھکانے کو، سا واو با سے ہے، سوب سے لوٹ کر آنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو کعبۃ اللہ کو ہم نے ٹھکانہ بنایا یا ہر سال لوٹ کے آنے کی جگہ، یعنی بار بار آنے کی جگہ بنایا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور امن والا. اور امن والے سے مراد دیکھیں آپ کہ عرب کے اس دور میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو جیسے وہ آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں نا، تو ارد گرد کے سارے جو قبائل تھے یا علاقے تھے وہاں لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا. لیکن یہ جو حرم کی حدود تھی اس کے لیے یہ امن کی حدود تھی. جو بھی جس کا جتنا بڑا دشمن بھی ہوتا تھا اگر وہ وہاں آ جاتا تھا تو وہ امن پا جاتا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ حرم پاک کو امن ہی کی جگہ بنایا گیا ہے. اور پچھلے 4000 سال جو ہیں وہ گزر گئے ہیں کعبہ کی اس تعمیر کو جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت سے اور اب تک جو ہے یہ امن اور اس سے مطلب قائم دائم ہے. اور اس میں حتیٰ کہ جانوروں تک کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. پھر اسی طرح بلا ضرورت گھاس اور درخت وغیرہ کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. تو کعبہ جو ہے وہ امن کی جگہ بنا دیا گیا، حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے. وَاتَّخَذُوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہاں پر مقام ابراہیم جو ہے وہاں پر 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے یہ وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے. اور پاک بمانی حصی بھی، طاہرہ بیتی حصی معنوں میں بھی اور مانوی میں بھی، یعنی ظاہری جو گندگی اور نجاست ہے اس سے بھی پاک صاف رکھا جائے گا اس کو، اور مانوی نجاست سے یعنی شرک سے بھی. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو مساجد ہیں وہ اللہ ہی کے ذکر کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر دوسروں کو نہ پکارو، سورہ جن کی آیت ہے. تو شرک کی جو نجاست ہے، شرک کی جو ناپاکی ہے، اس سے اس کو پاک رکھا جائے گا. اور پھر یہی حکم جو ہے یہ ہر مسجد کے لیے ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے، یعنی مسجد میں آپ گندگی نہ پھیلائیں. پھر اسی طرح مفہوم ہے ایک روایت کا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ مسجد کو پاک صاف رکھنے کے لیے جو جیسے پیچھے بھی ہم نے اس کانٹیکس میں پڑھی تھی یہ روایت کہ کالی حبشی خاتون تھی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ رات میں فوت ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا جنازہ کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا اور لوگوں سے اس کا حال پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئی. تو انہوں نے کہا جی وہ تو رات میں فوت ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خبر کیوں نہ کی. پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں اس کا جنازہ پڑھا. تو اس واقعے سے مسجد کی صفائی کرنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو کوئی عام حبشی عورت نہیں سمجھا یا کوئی بھی ایسی اس کو جو ہے وہ پراپر اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ اس کی قبر پہ جا کر آپ نے جنازہ جو ہے اس کا پڑھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو کوئی لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. ٹھیک ہے, کیوں نہ آئے؟ کیونکہ وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور انہیں بو سے تکلیف ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں کھانا پینا منع کیا گیا ہے, لیکن یہ کہ اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ جن چیزوں کی اسمیل آتی ہے, جیسے لہسن ہے, کچی پیاز ہے, سلاد میں عموماً کھائی جاتی ہے, تو اس طرح کی چیزیں اگر کھائی ہیں تو پھر مسواک کر کے پراپرلی دانت برش کر کے تو پھر مسجد میں جائیں. اور منہ کی نظافت جو ہے وہ بہت ہی پرسنل چیز ہے. اب آپ دیکھو کہ اس سے پھر اوور آل مسجد کی نظافت یعنی مسجد کی صفائی ستھرائی جو ہے اس کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ خود کھا کے ایسی چیز نہیں جائیں گے تو پھر مسجد کے اندر کسی قسم کی بدبو کا آنا, اور عام طور پر جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ٹوائلٹس وغیرہ جو ہیں وہ پراپر صاف نہیں کیے جائیں گے وہاں پر, یا بار بار صاف نہیں کیے جائیں گے, تو وہ اسمیل پھر مسجد کے اندر تک آئے گی, اور یہ سب ناپسندیدہ ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, تو اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ مساجد جو ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں. کس کام کے لیے ہیں؟ مساجد جو ہیں وہ اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے ہے, عبادات کے لیے آئے. اور یہاں خاص طور پر خانہ کعبہ کے کانٹیکس میں یہاں پر جو عبادات کا ذکر آ رہا ہے تو اس میں طواف, اعتکاف کا ذکر ہے. طواف بالخصوص خانہ کعبہ کے ساتھ, اور باقی اعتکاف اور رکوع و سجود تو تمام مساجد میں ہوتے ہیں. تو خاص طور پر یہاں پر جو ان کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہاں پر غیر ضروری باتیں نہ کریں. فالتو باتیں کرنا یا وہاں پڑے سوتے رہنا, یہ سب باتیں جو ہیں وہ معیوب ہیں, ناپسندیدہ ہیں. اسی طرح مسجد کے اندر کسی چیز کا اعلان کرنا, گمشدہ چیز کا, یا تجارت کی کوئی پمفلٹ وغیرہ مسجد کے اندر بانٹنا, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, رب اجعل, اے میرے رب بنا دے, ھذا بلدن آمنا, اس شہر کو امن والا, وارزق اہلہ, اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو, من الثمراتی, پھلوں میں سے, من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, ان میں سے ان کو جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. قالا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ومن کفر فامتعہ قلیلا, تو جس نے کفر کیا تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا, ثم, پھر, اضطرہ, میں مجبور کر دوں گا اسے, الی عذاب النار, آگ کے عذاب کی طرف. اور اس کا ایک ترجمہ اور بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو گھسیٹ لوں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر, اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو کعبۃ اللہ کے پاس بسایا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تب بھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیں, اور یہاں پر رہنے والوں کو پھل عطا فرما, رزق عطا فرما. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ من آمن منہم باللہ, یعنی جو ان میں سے مومن ہو ان کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ہو یا غیر مومن ہو, یہ پھل, رزق تو, یہ فائدے تو ہر ایک کو ملیں گے, لیکن جو اخروی کامیابی ہے صرف وہ مومنوں کو ملے گی. جو کافر ہے, ومن کفر, تو دنیا کے فائدے تو ان کو دیے جائیں گے, دنیا کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے وہ تو ان کو ملے گی رزق کی صورت میں, امن کی صورت میں, اور اسی طرح صحت اور دیگر نعمتوں کی صورت میں وہ انہیں ملے گی. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ قلیلہ ہے. قلیلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومنوں کی نسبت ان کو رزق کم ملے گا یا امن کم ملے گا. قلیلہ مطلب یہ کہ صرف دنیا تک ملے گا. مومن کے لیے یہ سب نعمتیں اگرچہ بعض اوقات دنیا میں بظاہر کم بھی ہوں, لیکن یہ کہ وہ قلیل نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آخرت جو ہے اس کا اجر صرف مومن کے لیے ہے, اس کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے, کافروں کے لیے آخرت نہیں ہے. تو دنیا میں چاہے ان کو جو کچھ مرضی مل جائے, جو کچھ مرضی مل جائے, وہ محض قلیل ہی ہے, کیونکہ وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہے. ثم اضطرہ الی عذاب النار, پھر آخرت میں ان کو جو ہے وہ آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. اور قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی بار بار آتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ
مطلب اس گھسیٹ کے لے جانے کا بھی، پھر ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکے جانے کا، پھر اسی طرح ہانک کے لے کے جانے کا، مختلف طریقے سے یہ ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں ملتا ہے. وبئس المصیر، اور یہ کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. یعنی دنیا میں انسان دنیا کی نعمتوں کو پا کر اصل جو اس کا ٹھکانہ ہے اس کو بھول نہ جائے. ٹھیک، لوٹنے کی جگہ کو بھول نہ جائے. یہ یا تو جو ہے وہ جنت کا باغ ہوگی یا پھر جہنم کا کوئی گڑھا ہوگی. دنیا میں جو بھی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں یا جس بھی آزمائش میں آپ ڈالے جاتے ہیں، اپنا فوکس آخرت پہ رکھیں، آخرت کو دیکھیں کہ وہاں پر ہمارے لیے کیا ہے، ہم وہاں اپنا کیسا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے دعا کیا کی؟ امن کی. رزق کی دعا بعد میں کی. تو کسی بھی جگہ پر کوئی بھی خیر کا کام ہو نہیں سکتا، انسان کوئی بھی نیکی بھی نہیں کر سکتا اگر وہاں پر امن قائم نہ ہو. ٹھیک ہے، خواہ وہ نیکی جو ہے وہ کوئی بھی معروف ہو، سوشلی کوئی بھی اچھا کام ہو، یا پھر وہ دین کا کام ہو، یہ ساری چیزیں امن کے ساتھ بہترین طریقے سے ہو سکتی ہیں. اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آج کے سینیریو میں بھی، کہ اگر آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جو مسلم ملک ہے اور وہاں پر آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سڑک کنارے نماز کا وقت ہو گیا تو آپ سڑک کے کنارے پر نماز پڑھ لیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں، بلکہ لوگ آپ کی پیروی میں کچھ اور لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں. امن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی. جیسے سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف میں امن دیا اور بھوک میں کھانا کھلایا، تو ان کو چاہیے کہ پھر یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم امن میں رہتے تھے، تمہیں اللہ نے امن دیا تھا، تو تم نے اپنے رب کی عبادت کیسے کی، پھر تم نے اس کی کیسی فرما برداری کی. امن ایک ایسی نعمت ہے جو جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اور الحمدللہ ہمارے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم دین سیکھنے یا سکھانے یا اللہ کی عبادت کرنے میں ہمارے اوپر کوئی روک ٹوک ہو. دنیا میں ایسے ممالک ہیں جس کی میں نے آپ کو بہت دفعہ مثالیں بھی دی ہیں، جہاں پر آپ مسلمانوں والا نام بھی نہیں رکھ سکتے، جہاں آپ ایسے کلمات منہ سے نہیں نکال سکتے پبلک پلیس پر جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس میں اسلام کا ذکر ہو. آپ مساجد نہیں بنا سکتے، آپ سب کے بیچ میں نماز نہیں پڑھ سکتے. حتیٰ کہ رشیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب لوگوں کے گھروں سے بھی مصحف جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے تھے. اور چائنا کا جو صوبہ سنکیانگ ہے، اس کے بارے میں پڑھی تھی کہ پریئر میٹ تک وہ گھر میں نہیں رکھ سکتے، جا نماز تک نہیں رکھ سکتے، سر پہ ٹوپی نہیں پہن سکتے، حجاب نہیں پہن سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، مسلمانوں جیسا نام نہیں رکھ سکتے. بات کرتے ہوئے جنرلی پبلک میں الحمدللہ یا سبحان اللہ یا السلام علیکم جیسے الفاظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتے. تو جو ہمیں امن میسر ہے، کیا ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کہ پھر تم نے کیا کیا؟ وہ تو ان حالات میں بھی لا الہ الا اللہ اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تھے تو دل میں اقرار کرتے تھے، اور ان آزمائشوں میں اللہ کے دین پر جمے رہے. تم نے کیا کیا؟ تم اپنے گھر میں کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے تھے، باہر امن تھا، سلامتی تھی، مسجد سے آواز آ رہی تھی، لیکن تم اپنے ہی کمرے میں بیٹھے تھے. تم نکل کے مسجد تک نہیں گئے، تمہیں کوئی پکڑ کے مارنے والا نہیں تھا، کوئی مسجد کے دروازے پہ تالا لگانے والا نہیں تھا، لیکن تم مسجد نہیں گئے، تم نے مسجد کو آباد نہیں کیا، تمہارے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی کہ تم. اب یہ سوال میں بس آپ تک چھوڑتی ہوں، پھر آپ اس کو خود سوچیے گا کہ کیوں ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے جبکہ ہمیں امن میسر ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کرتی ہیں. پھر اب دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پر جب امن ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسری بنیادی چیز جو ہے وہ رزق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو رزق جو ہے اس کی دعا کی انہوں نے، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں بھی آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا تو انہوں نے یہ دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون.
تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ کعبہ کے پاس ان کو چھوڑنے کے بعد جو ذکر کیا انہوں نے کہ آپ ان کو رزق دیں تاکہ شکر گزار ہوں. تو لعلہم یشکرون کا مطلب یہ ہے کہ مساجد جو ہیں، جب جیسے کعبۃ اللہ کے پاس ان کو چھوڑنا، کعبہ کی پہلی عبادت کاری تھی نا، یہ سب سے پہلے وہاں پر جو ہے حضرت حاجر حضرت اسماعیل کو وہاں اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ اب خانہ کعبہ کو دوبارہ سے آباد کیا جانا تھا. تو پہلی آباد کاری جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد سے یہاں سے نماز کی ابتدا کی، اور اسی دوران میں پھر انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. میں نے اپنی اولاد کو یہاں ایک بے آب و گیا وادی میں اس لیے آپ کے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، لا کے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں. ٹھیک ہے، تو نماز قائم کرنا، تربیت. اور پھر یہ کہ رزق جو ان کو ملے تو وہ پھر شکر گزاری کریں. تو مساجد جو ہیں یہ بیسیکلی انسان کو کی تربیت کے لیے ہوتی ہے. یعنی عبادت کیوں عبادت کے لیے وہاں جانا اور وہاں جا کر عبادت کا حق ادا کرنا، یہ بیسیکلی انسان کی تربیت کرتا ہے. اور وہاں پر جو لوگ ہیں، جو امام ہیں، جو معلم ہیں، علماء ہیں، پھر یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو عبادت کی روح سے روشناس کرائیں کہ عبادت جو ہے وہ صرف ظاہری جو ہے وہ کچھ جیسچرز کے نام نہیں ہے. نماز جو ہے بیسیکلی صرف یہ نہیں ہے. نماز با جماعت پر زور ہی اس لیے ہے، اللہ کے گھروں کو، مساجد کو بسانے پر زور ہی اس لیے ہے تاکہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی تربیت ہو، اجتماعی طور پر لوگوں کے ایمان کو بوسٹ کیا جائے، وہاں پر لوگوں کو سکھایا جائے. لعلہم یشکرون میں یہ بات چھپی ہوئی ہے تاکہ جب وہ اکٹھے ہوں، وہ مل کے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، ان کو اس چیز کی تربیت دی جائے کہ وہ نعمتیں جب پائیں، رزق جب پائیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنا کیسے ہے؟ یعنی یہ کہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اپنے آپ کو تفرقے میں نہ ڈالیں. اللہ کا شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کا ہو کے رہتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو کسی خاص کیٹیگری میں نہیں ڈالتا. ٹھیک، تو بیسکلی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا یہاں ہے، اور جو ابھی میں نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 آپ کے سامنے رکھی، تو اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بھی، اب کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، ہم یہیں سے جو ہے اپنی ڈسکشن کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں ہم اس پر عمل کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم نافع میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.